السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں نماز کے بعد جو ذکر اور دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور کہاں سے ثابت ہے وغیرہ، اس سب چیزوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ نماز کے بعد بہت سے اذکار اور دعاؤں کے پڑھنے کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ ان میں سے جس قدر پڑھ سکے پڑھے، لیکن ظہر و مغرب و عشاء میں تمام وظائف سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں۔ سنت سے پہلے مختصر دعا پر قناعت کرنا چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا، اس کا خیال رہے۔ نماز کے بعد ذکر کے بارے میں بہت سارے فضیلت آئی ہیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت ہے، جیسے مغرب کے بعد سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے اور عشاء کے بعد سنت ہے، تو ان نمازوں کے بعد نماز فرض پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مختصر پر قناعت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ لمبے ذکر کریں گے تو پھر جو نماز سنت ہے وہ اس میں پھر نیکیاں کم ہو جائے گی، اس لیے پہلے نماز مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اس ذکر میں پورے رات دن لگا رہے، کوئی منع نہیں، اور بلکہ اور بھی اچھا ہے، بہتر ہے۔ فائدہ: حدیثوں میں جن دعاؤں کے بارے میں جو تعداد مقرر ہے ان سے کم یا زیادہ نہ کریں، کیونکہ جو فضائل ان دعاؤں کے ہیں وہ انہی عددوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں کمی بیشی کی مثال یہ ہے کہ کوئی تالا کسی خاص قسم کی کنجی سے کھلتا ہے، تو اگر اس کنجی کے دندانے کچھ کم یا زائد کر دیں تو اس سے وہ تالا نہ کھلے گا۔ البتہ اگر گنتی شمار کرنے میں شک ہو تو زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ زیادہ کرنا گنتی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ گنتی کو یقینی طور پر پوری کرنے کے لیے ہے۔ حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے کوئی چیز کے بارے میں کہ فلاں دعا اتنے بار پڑھے، ٹھیک ہے، تو اتنے بار پڑھنے سے یہ فضیلت ہے، فلاں فضیلت ہے، یا پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ قرآن کا ثواب ملتا ہے نا، سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں کہ نہیں، جو گنتی مقرر ہے کہ اتنے بار پڑھنا چاہیے، ختم قادریہ میں، ختم غوثیہ میں جو پڑھتے ہیں یہ 111 مرتبہ، تو اس میں کیا ہے، گنتی پر ہی جتنے گنتی کہا جائے اتنی گنتی ہی پر ختم کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جیسے مثال دیا گیا کہ کوئی بھی تالا اس کے خاص جو مخصوص چابی ہے تالے کی، اسی چابی ہی سے وہ تالا کھلے گا، دوسرے چابی سے نہیں کھلے گا۔ اگر اس کا دانت بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو کیا تالا کھلے گا؟ ہرگز نہیں کھلے گا۔ تو اسی طرح حدیثوں میں یا پھر بزرگان دین نے جو طریقہ بتایا ہے کہ فلاں چیز کے لیے اتنی گنتی اس میں کیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو اتنی گنتی ہی پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی تسبیح وغیرہ اس کے بارے میں، جیسے تسبیح فاطمہ ہے نا، تو جو گنتی ہے اسی گنتی کے حساب سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں پوری طریقے سے ملے۔ ایک مسنون وظیفہ: ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور ایک بار قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ ہر نماز کے بعد کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ پہلے استغفار کرے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی جو تیسرے پارے میں ہے، اور پھر ایک بار پڑھنا ہے قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اور وہ نامراد نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو یہ عمل کرے گا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا بدلے میں کیا ملے گا، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور وہ پھر نامراد نہیں ہوگا۔ جو بھی مراد کرے گا اس کی وہ دل تمنائیں آرزوئیں وہ پورے ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس سے پہلے بتایا گیا، جو گنتی حدیث میں بتائی گئی کہ نہیں، وہ اتنی ہی گنتی سے وظیفہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر شک ہو تو شک ہونے کی وجہ سے پھر وہ زیادہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کمی بیشی کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو مخصوص فضیلت ہے وہ پھر اس سے پھر نہیں تو محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔